نماز میں جو نماز کے جو ارکان ہیں، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے. قیام نماز کا ایک رکن ہے. قیام کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرات کو مشروع رکھا ہے. رکوع اور سجدہ یہ بھی نماز کے ارکان ہیں، لیکن اس میں صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے قرات کرنے سے روکا. کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا رکوع میں، نہ سجدے میں. قیام جو ہے وہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. میں ایک ضمنی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یعنی سجدہ یہ زیادہ افضل ہے کہ قیام یہ زیادہ افضل ہے، دونوں میں کون سی چیز افضل ہے، اس کو آپ نے بہت ہی طول دیا آپ نے، اور بہت دلچسپ بحث کیا آپ نے، اور بہت عمدہ لکھا ماشاءاللہ. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی انہوں نے کہ جو ہے سجدہ افضل ہے اس لیے کہ جو ہے وہ جو شکل ہے وہ قیام ایک شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے، آدمی یوں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن سجدہ وہ آدمی یوں ہی نہیں کر سکتا، ایک مقصد کے تحت ہی سجدہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. قیام آدمی اللہ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی عام عادات کے لیے بھی، اپنی ضرورت کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک بات یہ بھی کہی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ قیام افضل ہے اس لیے کہ سجدے میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جائے گا جبکہ قیام میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے قیام افضل ہے. بہرحال ایک وہ ہمارے موضوع سے خارج بحث ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کہ جو قیام جب ہوگا تو اس میں قرات ہوگی ہی. قرات جہری ہوگی، سری ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن قیام جب ہے تو اس میں قرات ہے ہی، بلکہ قرات ایک رکن ہے نماز کا. آدمی کو جتنا یاد ہے قرآن، جتنا اس کے لیے ما تیسر، جو اس کے لیے آسانی، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص کو جو ابھی اسلام قبول کیا ہے یا کسی مناسبت سے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، ایک آیت یاد ہے، تو پھر فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے تحت قرات جو ہے وہ قیام کا ایک حصہ ہے اور نماز کا ایک رکن ہے. اس کی رکنیت واضح ہے، بھلے ہی وہ اصل کے اعتبار سے ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ تفصیلی طور پر پڑھیے گا کہ جو ہے جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے جو حالت قیام ہے اس میں جہرن سرن سے ہٹ کر کے قرات مستقل ایک نماز کا رکن ہے. اسی لیے اہل علم نے سورۃ الفاتحہ سے متعلق صاف طور پر لکھا کہ نماز کا ایک رکن ہے یہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ قرات کے طور پر اس کو پڑھنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا ہے چاہے تو پھر وہ ایک مخیر ہے، وہ شخص پڑھنا افضل ہے، لیکن اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن سورۃ الفاتحہ بہرحال وہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو کچھ تو بہرحال قرات والی بات تو ہونی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم جو احادیث کی کتابیں جو انہوں نے ترتیب دی ہیں اس میں یعنی مستقل ابواب قائم کیے ہیں کہ باب القراءۃ فی الظہر، باب القراءۃ فی العصر، باب القراءۃ فی المغرب، باب القراءۃ فی العشاء، یعنی قراءت مستقل ایک باب قائم کیا. محدثین نے الگ سے ایسی بھی ابواب قائم کیے. بطور مثال ہم امام بخاری کو لیتے ہیں رحمہ اللہ، آپ نے دو الگ الگ ابواب قائم کی. ایک ہے باب القراءۃ فی الظہر، ظہر کی نماز میں قراءت کرنا، عصر کی نماز میں قراءت کرنا. باب القراءۃ فی المغرب، باب القراءۃ فی العشاء. لیکن جب مغرب اور عشاء اور فجر کی بات آتی ہے تو پھر امام بخاری نے دو الگ الگ باب قائم کی. ظہر کے لیے ایک باب باب القراءۃ فی الظہر، باب القراءۃ فی العصر، لیکن مغرب کے لیے دو باب. پہلا باب باب القراءۃ فی المغرب اور دوسرا باب باب الجہر فی المغرب. عشاء کے لیے باب القراءۃ فی العشاء، دوسرا باب باب الجہر فی العشاء. باب القراءۃ فی الصبح، باب الجہر فی الفجر. ایسے دو الگ الگ باب، کیونکہ اس میں جہرن بھی مستقل ایک الگ چیز ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ قراءت ایک قیام کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے وہ نماز کا، جہرن سرن کے ساتھ، لیکن قراءت تو ایک ہونی چاہیے. اب چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا ہوں. جب پنج وقتہ جو ہماری نمازیں ہیں یا کوئی بھی نمازیں ہوں، بالخصوص پنج وقتہ جو نمازیں ہیں، اس میں جو قیام میں جو قرات ہونی چاہیے، قرات تو ہونی ہی چاہیے، لیکن قرات جہری بھی ہوتی ہے، قرات سری بھی ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب سے مشروع کر رکھا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی اس حکم کو نافذ فرمایا ہے. صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے کتاب الاذان، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اکرمہ رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے تلمیذ بھی ہیں اور آپ کے موالی میں سے بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ پنج وقتہ نمازوں میں کچھ رکعتیں ایسی ہیں جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، کچھ رکعتیں ایسی ہیں جس میں سرن پڑھا جاتا ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عشاء کی پہلے کی دو رکعتیں، ظہر عصر ہیں جس میں سرن پڑھی جاتی ہے.
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو جواب دیا بہت دلچسپ جواب دیا آپ نے کہا کہ قرأ النبی، یعنی قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرأ کے معنی آتے ہیں جہارا، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ فتح الباری میں، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر، سکت یعنی اسرا کے معنی میں، یعنی آپ علیہ السلام نے جہرن وہاں پڑھا ہے جہاں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے نماز میں سرن وہاں اختیار کیا ہے، فیما امر جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ ایک عام سی بات کی ابن عباس نے رضی اللہ عنہما۔ اس بات کو کہنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو 2 آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ ایک سورہ مریم کی آیت ہے کہ وما کان ربک نسیا، اور دوسری آیت تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یعنی ان 2 آیتوں کو اس حکم کے ساتھ جوڑ کے پڑھنے میں کیا حکمت اور کیا مناسبت ہے، امام خطابی رحمہ اللہ، امام خطابی حمد بن محمد، امام خطابی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وما کان ربک نسیا کہہ کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہنا چاہا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کلیات اور اصول بتلا دیے ہیں اللہ نے بتلا دیے ہیں، کوئی چیز اس میں چھوٹی نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، اور جو پوری تفصیلات ہیں وہ رسول اللہ نے بتلا دیے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ بہرحال انہوں نے مناسبت بیان کی امام خطابی نے رحمہ اللہ، واللہ اعلم۔ یہ ایک روایت ہے جس روایت میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جہرن اور سرن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث آتی ہے جو صحیحین میں ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے۔ ایک تابعی ہیں، عظیم تابعی، جلیل القدر تابعی، مکہ کے رہنے والے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، 2 طرح سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں اس روایت کے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ لا صلاۃ الا فیما یقرأ، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں تلاوت نہ کی جائے، الا ہے کہ اس میں تلاوت کی جاتی ہے تو پھر وہ رکعت شمار کی جائے گی، یہ معنی اس کا۔ صحیح مسلم کے اندر اور صراحت ہے کہ فی کل صلاۃ تقرأ، یعنی فی کل رکعت کے معنی میں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی ہے جس میں ہم نے کہا کہ قرات تو بہرحال ہونی چاہیے۔ اب رہا 5 وقتہ نمازوں میں کبھی سرن کبھی جہرن، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تلامذہ سے کہا کہ اعلنا یا اسمعنا لکم فیما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اپنی 5 وقتہ نمازوں میں جس رکعت میں ہمیں پڑھ کر کے سنائے جہرن، ہم بھی آپ کو اسی رکعت میں پڑھ کر سناتے ہیں جہرن، فجر کی 2 رکعتوں میں ویسے۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کہیں وما اخفا علینا اخفیناکم، آپ اخفینا علیکم، آپ علیہ السلام نے جن رکعتوں میں ہمیں آہستہ سے پڑھا، یعنی مطلب بلند آواز سے نہیں پڑھا، ہم انہی رکعتوں میں آپ کے لیے بھی اخفینا علیکم، یعنی ہم اس کو قرات چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اپنے تئیں پڑھتے ہیں، بس اپنے لیے سنانے کے لیے۔ یہ فرق کر کے بتلایا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہما۔ اسی لیے المجموع جو کتاب ہے امام نووی کی رحمہ اللہ، آپ نے لکھا کہ مذہبنا و مذہب کافۃ العلماء، کہ ہمارا نقطہ نظر اور سبھی علماء کا نقطہ نظر یہی ہے کہ قرات بہرحال ہونی چاہیے، قرات سے متعلق وجوب کے ہی قائل ہیں سبھی علماء۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے المجموع میں۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، 2 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ہے کہ قیام میں بہرحال قرات ہونی چاہیے، اور قرات میں فرق ہے، بعض رکعتوں میں آپ نے جہرن پڑھا اور بعض رکعتوں میں آپ نے سرن پڑھا۔ یہاں تک بات مفصل ہو چکی ہے۔